پیارے دوستو، آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا واقعہ لے کر آئے ہیں جسے سن کر عبرت حاصل ہوگی، جس میں آپ سنیں گے کہ کیسے ایک بادشاہ نے اپنی شہزادی بیٹی کی شادی ایک 80 سال کے بوڑھے کے ساتھ کر دی، اور کیسے اپنی بیٹی کے اوپر ظلم کیا، اور اس بیوی نے اپنے شوہر کے ساتھ رہ کر اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ کے بھروسے اپنی زندگی کو گزارا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسی نعمتوں سے نوازا۔ تو دوستو، آپ اس واقعے کو مکمل سنیں، اور آپ سے واقعے کو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو دوستو، بغیر کسی دیری کے شروع کرتے ہیں آج کا واقعہ۔ پیارے دوستو، کسی ملک میں ایک بہت ہی خوبصورت گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اس کی ایک خوبصورت سی بیٹی تھی۔ باپ اپنی بیٹی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ جب اس کی بیٹی شادی کے لائق ہو گئی تو اس کے رشتے دوسرے راجیوں کے پاس سے آنے لگے۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے لڑکوں سے ملاقات بھی کر رہا تھا، لیکن اب تک اسے کوئی بھی اپنی بیٹی کے قابل نہیں ملا۔ ایک دن اس گاؤں میں ایک مانگنے والا فقیر آیا جن کی عمر تقریباً 80 سال تھی۔ وہ بادشاہ سے کہنے لگا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی بادشاہ کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تمہاری اتنی اوقات کہ تم میری بیٹی کے بارے میں سوچو۔ اس نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ فوراً اس کی گردن اڑا دو۔ اس نے جرأت کیسے کی کہ میری بیٹی کو اپنی بیوی بنانے کے بارے میں سوچنے کی۔ فقیر کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسے لے جا کر قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اس فقیر نے کہا کہ آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ لیکن بادشاہ کہنے لگا کہ میں اب ایک بھی لفظ سننا نہیں چاہتا۔ بادشاہ نے فوراً اس کو کہا کہ اس کو لے کر جاؤ اور قید خانے میں ڈال دو۔ اس فقیر کو قید خانے میں کوڑے مارے جا رہے تھے۔ جب یہ خبر راجکماری تک پہنچی تو اس نے اپنے باپ سے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کسی بزرگ کے ساتھ ایسا کرنا اچھی بات نہیں۔ اس نے کہا کہ تم بیچ میں مت پڑو۔ وہ راجکماری فقیروں کی بہت زیادہ عزت کرتی تھی، بہت ہی نیک تھی۔ اس نے کہا کہ جو بھی ہو، میں اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ اس ملک کا راجا اس طرح سے کسی بوڑھے انسان پر ظلم کرے۔ راجا نے کہا کہ تمہاری بات کو میں مان لوں گا، اب یہاں سے جاؤ۔ وہ وہاں سے جا چکی تھی، لیکن شہزادی کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اس کی شادی کا پیغام لے کر یہاں آیا تھا۔ جب راجکماری کو اس بارے میں معلوم ہوا کہ یہ فقیر میرے لیے شادی کا پیغام لے کر آئے تھے تو اپنے باپ کے پاس پھر آئی اور کہنے لگی، کیا اس فقیر نے مجھ سے شادی کرنے کے لیے کہا تھا؟ بادشاہ نے سب کو منع کر دیا تھا کہ میری بیٹی کو اس کے بارے میں پتہ نہ چلے، کیونکہ وہ بہت ضدی ہے اور جو فیصلہ کرتی ہے ڈنکے کی چوٹ پر کرتی ہے۔ اب جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ میری بیٹی کو سچائی معلوم ہو گئی ہے تو وہ غصے سے آ کر کہنے لگا کہ میری اکلوتی بیٹی، میری لاڈلی بیٹی، اس بوڑھے نے شادی کرنے کے بارے میں سوچا بھی کیسے؟ بیٹی بہت سمجھدار تھی، باپ کے سامنے اس وقت خاموش رہی، لیکن اس نے دل میں سوچا کہ اگر وہ فقیر مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوگی۔ وہ اسی فقیر سے ملاقات کرنے کے لیے قید خانے میں گئی۔ فقیر سے کہنے لگی کہ آپ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ فقیر نے کہا کہ جب تم مجھ سے شادی کرو گی تو اس کے بعد تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا میں نے تم سے شادی کیوں کی۔ وہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ شہزادی اس بوڑھے فقیر سے شادی کرنا چاہتی ہے
اور وہ خود اس پر راضی بھی ہے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے جواب دے دیا، آپ نے مجھے بڑے نازوں سے پالا ہے، میری ہر خواہش کو پورا کیا۔ اب جب کہ معاملہ شادی کا ہے، جب مجھے شادی کرنی ہے تو میں اسی سے شادی کروں گی جس سے میرا دل چاہے گا۔ لیکن بادشاہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس کی اکلوتی شہزادی تھی، ایک فقیر کے ساتھ شادی رچا دے۔ بادشاہ اپنی بیٹی کی ضد کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھا کہ وہ کیسے اپنی بیٹی کی شادی ایک فقیر کے ساتھ کر دے۔ وہ بولی کہ میں شادی کروں گی تو اسی سے کروں گی، میں نے ان کی آنکھوں میں سچائی دیکھی ہے جو آج تک میں نے کسی کی آنکھوں میں نہیں دیکھی۔ بیٹی کے کہنے پر بادشاہ کو آخرکار ماننا پڑا۔ اس نے خود پوری سلطنت میں اعلان کر دیا، ہماری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، لیکن یہ شادی بہت ہی سادگی کے ساتھ ہوگی، صرف نکاح ہوگا، اور میری بیٹی آج کے بعد محل میں نہیں رہے گی بلکہ اس کی جھونپڑی میں جا کر اس کے ساتھ ہی رہے گی جس سے وہ شادی کر رہی ہے۔ بادشاہ بہت غصے میں تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی کی شادی اس بد فقیر سے ہو۔ وہ اپنی منمانی کر رہی تھی، اس لیے اس نے اپنی بیٹی کو سزا دینی چاہی کہ جب سب کچھ عیش و آرام چھوڑ کر اس فقیر کے ساتھ جھونپڑی میں شہزادی کو رہنا پڑے گا تو اسے اس سے بڑی سزا آخر شہزادی کے لیے کیا ہو سکتی ہے۔ بادشاہ کا حکم تو لوگوں کے لیے بہت انوکھا تھا، لیکن سب سے زیادہ حیرانگی ہو گئی بادشاہ کے حکم پر فقیر کے ساتھ شہزادی چلی گئی۔ فقیر کا گھر بس ایک درخت کے نیچے چھوٹی سی جھونپڑی تھی۔ فقیر وہاں پہنچ کر اپنی بیوی سے کہنے لگا، یہ میرا چھوٹا سا آشیانہ ہے، تم نے اب یہیں رہنا ہے۔ تم نے بغیر وجہ جانے مجھ سے شادی کر لی، تم بہت اچھی سوچ کی مالک ہو، میں تمہاری اس بات کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن میرے پاس ایسا کچھ نہیں کہ دن بھر میں بھوکا رہتا ہوں، رات کو عبادت کرتا ہوں، جب کبھی کہیں سے مل جاتا ہے تو کھا لیتا ہوں، کیا تم میرے ساتھ اس حال میں رہ لوگی؟ شہزادی کہنے لگی کہ اگر آپ سے میں نے شادی کی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ آپ جس حال میں مجھے رکھیں گے مجھے اسی حال میں رہنا ہوگا۔ فقیر بولا کہ میں نے تم سے شادی کی ہے، اس کے پیچھے دو بڑے راز ہیں، لیکن تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ اس نے کہا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اگر میری زندگی میں کوئی نیک انسان آئے گا تو میں اسی کو اپنا شوہر قبول کروں گی، چاہے وہ کسی سلطنت کا راجکمار ہو یا کوئی درویش ہو۔ اس دن آپ ہمارے لیے یہاں آئے، میں اپنی دعا کو اپنی آنکھوں سے قبول ہوتا دیکھ رہی تھی اور میں آپ سے شادی کے لیے راضی ہو گئی، اس لیے میرے ابا جان بھی آج مجھ سے ناراض ہیں، پر میں نے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر اس رشتے کو قبول کیا، پھر جو بھی ہو جائے گا آپ کے ساتھ رہنا پسند کروں گی۔ وہ اتنی صبر کرنے والی تھی کہ وہ فقیر ایسی بیوی کو پا کر بہت زیادہ خوش تھا، اور دونوں دن بھر بھوکے رہتے، رات بھر اللہ کی عبادت کرتے۔ فقیر کسی مقصد کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ شہزادی اچھی طرح اس بات کو سمجھ چکی تھی، وہ شاہی محل چھوڑ کر آئی تھی، شاہ گزر بسر چھوڑ کر فقیری کی زندگی اپنا کر اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ وہ فقیر اپنی بیوی کو اس حال میں دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتا، اس کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتے رہتا۔ ایک دن وہ فقیر کسی کام کے لیے جنگل سے باہر گئے، وہاں پر شہزادی سے ملاقات کرنے کے لیے ایک انجان آدمی آیا۔ وہ دراصل اس کے باپ کی طرح سے بھیجا گیا ایک نوکر تھا۔ اس نے کہا کہ آپ کے ابا جان آپ کو بہت زیادہ یاد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہماری شہزادی خوش ہے، اس فقیر کے ساتھ کس حال میں ہے، یہ سن کر اس شہزادی کا دل بھر آیا، اور پھر اس نوکر نے کہا، ہماری بیٹی سے کہہ دینا کہ اگر وہ واپس محل آنا چاہتی ہے تو ہم اس کو محل واپس بلوا لیتے ہیں اور یہ رشتہ بھی ختم کروا دیں گے۔ شہزادی نے کہا، لگتا ہے میرے باپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں ان کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر میں بہت راضی ہوں، وہ میرے شوہر ہیں اور میں ان سے بہت زیادہ خوش ہوں۔ اس نوکر نے کہا کہ آپ کے باپ نے آپ کے لیے ایک بہت بڑا موتی بھجوایا ہے،
وہ نوکر ضد کر کے موتی کو وہاں پر رکھ کر چلا گیا۔ وہ فقیر جب اپنے کام سے واپس آئے، انہوں نے موتی کو سامنے دیکھ کر کہا، تمہیں کس نے دیا؟ اس نے ساری کہانی سنا دی۔ وہ بولے، اگر آپ میرے ساتھ خوش نہیں ہیں، اگر آپ اپنے والد کے پاس جانا چاہتی ہیں تو جا سکتی ہیں، میں آپ سے کوئی شکایت نہیں کروں گا، میں آپ سے راضی ہوں، بلکہ میں یہی چاہوں گا کہ آپ خوش رہیں۔ اس پر شہزادی کہنے لگی، میں بہت زیادہ خوش ہوں اور مجھے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، سب کچھ مجھے آپ کی صورت میں مل گیا ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں یہ مجھے نہیں پتا، بس میں اللہ کی رضا کے لیے یہاں پر آپ کے ساتھ خوش ہوں۔ اور جہاں تک بات ہے اس موتی کی، تو اس موتی کو میں رکھنا نہیں چاہتی، یہ تو وہ نوکر میرے پاس زبردستی رکھ کر چلا گیا تھا۔ وہ فقیر بولے، آپ کو اس سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، یہ آپ کے والد نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے ہر اس چیز سے لگاؤ ہے جو اللہ کی طرف سے مجھے ملی ہے، ورنہ مجھے جو کچھ ملا ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ موتی وہاں سے غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر وہ فقیر مسکرائے، آپ نے اپنی بیوی کو یہ بات نہیں بتائی تھی کہ یہ سب کیا ہوا ہے؟ آپ نے کہا کہ تم ایک نیک عورت ہو، یہ موتی جہاں سے آیا تھا اسی جگہ واپس چلا گیا۔ ایک صابرہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ پیار سے رہتی، عمر کا اتنا فرق تھا تب بھی ان کو سکون تھا، جس نے ہمیشہ شاہی زندگی دیکھی، صرف 2 کھجوروں پر آج گزارا کر رہی تھی۔ یہ بہت ہی بڑی بات تھی، کبھی کبھی تو کھجور بھی کھانے کو نہیں ملتی۔ ایک رات وہ فقیر عبادت کر رہے تھے کہ ان کو کسی کے آنے کی آہٹ سنائی دے گئی۔ فقیر نے دیکھا تو ایک آدمی اپنے سر پر بڑا سا تھال لے کر چلا آ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت نے اپنی بیٹی کے لیے یہ رات کا کھانا بھجوایا ہے اور کہا ہے میری بیٹی سے کہو کہ وہ صرف پانی پیے۔ اس فقیر کی اوقات کھانا کھلانے کی بھی نہیں ہے، اس کا باپ ابھی زندہ ہے، اسے بہت کچھ دے سکتا ہے۔ یہ سن کر شہزادی کہنے لگی، میری کوئی خواہش نہیں ہے، میری کوئی حاجت نہیں ہے، میں صرف اپنے اللہ سے مانگتی ہوں، جاؤ یہ کھانا لے کر واپس چلے جاؤ، جس نے یہ کھانا بھجوایا ہے اسی کو جا کر دے دو، مجھے جو اللہ کھلائے گا میں وہی کھاؤں گی۔ اور یہی میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ لیکن نوکر مجبور ہو کر تھال لے کر کھڑا رہا۔ شہزادی کو غصہ آ گیا، اس نے کہا کہ میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گی، میں اللہ پاک کی نعمتوں کی ناشکر نہیں ہوں۔ شہزادی کی اس بات کو سن کر فقیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ، یہ تجھ سے مانگتی ہے، میری وجہ سے صبر شکر سے زندگی گزار رہی ہے، کبھی اف تک نہیں کہا، لیکن آج تو میری بیوی کے لیے آسمان سے ایک ایسا پھل اتار دے جو کبھی کسی نے نہ دیکھا ہو۔ فقیر کی دعا سن لی گئی۔ آسمان سے چاندی کے تھال اترتے ہوئے نظر آ رہے تھے جس میں کھانے رکھے ہوئے تھے۔ بادشاہ کا نوکر اس منظر کو دیکھ کر اپنے ہوش کھو بیٹھا، اپنے کھانے کی تھال کو لے کر وہاں واپس محل کی طرف چلا گیا۔ اب یہاں پر اس فقیر نے کہا کہ تم ہمیشہ کہتی ہو نا اللہ تعالیٰ تمہیں کھلائے گا تبھی تم کھاؤ گی، یہ تمہارے لیے کھانا آسمان سے آ چکا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اب شہزادی نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر وہ کھانا کھایا، شادی سے لے کر اب تک آج پہلی بار اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا۔ اس پر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ نوکر جب محل واپس پہنچا تو اس نے بادشاہ سے کہا، اب آپ اپنی بیٹی کی ذرا بھی فکر نہ کریں، اس کے لیے تو آسمان سے چاندی کے برتن اتارے جا رہے ہیں، وہ بہت ہی اچھی زندگی گزار رہی ہے، وہ کوئی فقیر نہیں بلکہ لگتا ہے کسی سلطنت کا راجکمار ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا بھلا وہ جھونپڑی میں کیوں رہتا؟ میری بیٹی میرے خلاف آخر کیسے جا سکتی تھی؟ اپنے ملازم کی باتوں کو سن کر بادشاہ کے کان کھڑے ہو گئے، لیکن اس کے سامنے اس نے کچھ بھی نہ کہا۔ اس نے کہا کہ میں بھی تو ذرا جا کر دیکھوں کہ میری بیٹی کے لیے آخر کھانا کہاں سے آتا ہے۔ ایک دن وہ
چپکے سے بھیس بدل کر فقیر کی جھونپڑی میں واپس پہنچ گیا۔ ادھر فقیر نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ بادشاہ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آسمان سے تھال اترتا ہوا آ رہا تھا اور اس میں ایسا کھانا تھا جو آج تک کسی نے نہیں کھایا، نہ ہی بادشاہ کی شاہی محل میں کبھی ایسا کھانا بنا تھا۔ یہ سب دیکھ کر اس کا خون کھولنے لگا۔ وہ اپنے محل میں واپس آ گیا اور دائیں بائیں ٹہلنے لگا۔ اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ فقیر کوئی بہت بڑا جادوگر ہے، تبھی تو کھانا اس طرح اوپر سے منگوا رہا ہے۔ اس نے اپنے خاص آدمی سے کہا کہ اس جادوگر کا خاتمہ کرنا پڑے گا، اس جادوگر نے تو ہماری بیٹی کو ہم سے دور کر دیا ہے۔ اس ملازم نے کہا کہ جی ہاں، ایک ایسا جادوگر کو میں جانتا ہوں جو اس سے لڑ سکتا ہے۔ وہ بہت پہنچا ہوا جادوگر ہے، اس کے جادو کے آگے کسی کا جادو کام نہیں کرتا، سب ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس کے سامنے وہ درویش کیا ہے، 80 سال کا بوڑھا جس کے پیر خود قبر میں لٹکے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اس جادوگر کو فوراً میرے پاس بلا کر لاؤ۔ جب وہ جادوگر آیا تو اسے باتیں بتائی گئیں اور کہا گیا کہ وہ اللہ والے فقیر اس طرح میری بیٹی کو اپنے ساتھ لے گئے اور جادو کے طور پر اس کو روزانہ کھانا کھلا رہے ہیں۔ شہزادی کو جب اتنے اچھے اچھے کھانے کھانے کو ملیں گے، شہزادی تو اسی کے گن گائے گی۔ بس مجھے اپنی بیٹی کسی حال میں واپس چاہیے۔ اس جادوگر نے اپنا عمل شروع کیا۔ کچھ دن عمل کرنے کے بعد اس کو پتہ چل گیا کہ وہ کوئی جادوگر نہیں بلکہ ایک اللہ کا نیک بندہ ہے۔ اس کا مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں۔ جادوگر سیدھا بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر میں اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں مجھے بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اپنی بیٹی کی ہر ضد کو پورا کیا تھا۔ اب جب اس نے دیکھا کہ یہ جادوگر عمل کرنے کو تیار نہیں ہے، اس نے جادوگر سے کہا کہ اگر تم خود عمل نہیں کر سکتے میری بیٹی کو واپس لانے کے لیے، تو اپنی بیٹی کو واپس لانے کے لیے میں خود ہی عمل کر لیتا ہوں۔ مجھے یہ عمل سکھا سکتے ہو؟ جادوگر نے کہا کہ آپ نہیں جانتے آپ کی سلطنت الٹ جائے گی، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس نے کہا کہ مجھے کسی قیمت پر بھی اپنی بیٹی واپس چاہیے۔ اب جادوگر نے بادشاہ کے کہنے پر اس کے وہ عمل سکھانا شروع کر دیا۔ یہاں پر اس کی بیٹی تو اللہ کا نام لے رہی تھی اور شوہر کا بھرم رکھ رہی تھی، نماز ادا کر رہی تھی، اسلام کے بہت قریب ہوتی جا رہی تھی۔ جو کچھ اسے جھونپڑی کی چٹائی پر سونے سے مل رہا تھا، اسے وہ سکون کبھی محل کے نرم گدوں پر نہیں ملا تھا۔ لیکن اس کا باپ وہاں اسلام سے دور ہو کر جادو ٹونے میں لگا ہوا تھا، کیونکہ اس کو اللہ والے فقیر کو کسی بھی حال میں ہرانا تھا۔ کسی بھی حال میں اس نے اپنی بیٹی کو واپس لے کر آنا تھا۔ اب بادشاہ نے جادوگر سے وہ عمل پوری طرح سیکھ لیا۔ اس نے جادوگر کا لباس پہن کر ایک جگہ بیٹھ کر دائرہ کھینچ لیا اور منتر پڑھنے لگا۔ اس منتر میں ایسی طاقتیں مانگ رہا تھا جس کے زور پر وہ فقیر کو ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ اللہ والے فقیر تو جس پاک پروردگار سے دعائیں مانگ رہے تھے اس کی طاقت کے آگے تو کوئی طاقت بھی کام نہیں کر سکتی۔ اللہ والے فقیر سمجھ چکے تھے کہ کوئی ان کی ذات کو چھیڑخانی کر رہا تھا اور ان کی بیوی کو ان سے الگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ اللہ والے کسی بھی صورت میں ایسا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ جو کچھ انہوں نے کیا سب اسی کی وجہ سے کیا تھا۔ پھر انہوں نے قرآن پاک کھولا اور اس کی تلاوت شروع کر دی۔ بادشاہ بار بار ان کی طرف منتر پڑھ کر پھونک رہا تھا، لیکن وہ ہر بار اس کی طرف پلٹ کر جاتا۔ اب بادشاہ نے ایک خاص منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ جب اس نے منتر پڑھا تو وہاں پر ایک بہت بڑا موٹا تازہ جنگلی شیر آ گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ جاؤ، جنگل میں جو فقیر بیٹھا ہے اس کو چیڑ پھاڑ کر رکھ دو اور میری بیٹی کو میرے پاس واپس لے کر آؤ۔ بادشاہ کے حکم پر وہ شیر جنگل کی طرف دوڑتا ہوا گیا، لیکن یہاں پر تو اللہ والے فقیر خوبصورت آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب وہ شیر اس فقیر کے پاس پہنچا، قرآن شریف کی تلاوت کی آواز سن کر
وہ تلاوت سننے کے لیے وہاں پر بیٹھ گیا۔ جیسے جیسے وہ اللہ کا نام لیتا جا رہا تھا وہاں پر بادشاہ کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ جادوگر نے اس کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جادو اگر اٹک گیا اور کوئی گڑبڑ ہو گئی تو آپ کے ساتھ وہ ہوگا جو کبھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کو کوئی جانور بنا دیا جائے گا۔ فقیر نے اس شیر کی طرف دیکھا اور پھر اس نے اللہ کا نام لینا شروع کر دیا۔ وہ شیر جو اس فقیر پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ اللہ والے فقیر نے شہزادی کی طرف دیکھا اور کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ شہزادی کہنے لگی کہ آپ نے ایسا کیا کیا ہے؟ فقیر کہنے لگا کہ میں نے تمہارے باپ کی شکل ایک جانور جیسی بنا دی ہے۔ میں ایسا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس نے جو جادو میرے اوپر کیا اسی پر پلٹ گیا۔ شہزادی نے جب یہ سنا تو اسے بہت بڑا دکھ ہوا۔ کہنے لگی کہ ہمیں ابھی محل جانا چاہیے، دیکھیں تو صحیح کیا ماجرا ہے۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ محل میں پہنچی۔ وہاں پر بہت زیادہ شور و غل مچا ہوا تھا۔ ہر کوئی بول رہا تھا کہ بادشاہ کو کیا ہو گیا، بادشاہ کو کیا ہو گیا، اس کی شکل جانور جیسی کیسے بن گئی۔ فقیر کو دروازے پر دربار نے اندر نہیں آنے دیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ بہت بڑا جادوگر ہے، اس نے ہمارے بادشاہ کا یہ حال کیا ہے۔ شہزادی نے کہا کہ میں اس جگہ کی شہزادی ہوں، مجھے اندر آنے دو۔ وہ اندر آئی، اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھا تو اس کے آنسو بہنے لگے۔ وہ اپنا سر پیٹ رہا تھا۔ اس کا چہرہ تو وہی بادشاہ والا تھا مگر اس کا دھڑ جانوروں جیسا بن چکا تھا۔ بیٹی باپ کو ایسی شکل کے ساتھ دیکھ کر جارو قطار رونے لگی۔ اس نے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ جیسا بھی تھا آخر میرا باپ تھا اور وہ بیٹی تھی۔ اپنے باپ کی اس شکل کو دیکھ کر وہ رونے لگی۔ اس نے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہمارے ساتھ؟ آپ نے کیوں میرے شوہر کو مارنا چاہا؟ بادشاہ نے کہا میں تمہارے شوہر کو بہت پہلے سے جانتا تھا۔ تمہارے شوہر نے تم سے شادی کر لی، تم سے شادی کرنے کی وجہ آج تک تم کو نہیں بتائی، آج میں تمہیں بتاتا ہوں۔ دراصل میں تمہاری شادی کسی مسلمان سے نہیں کرنا چاہتا تھا بلکہ میں تمہیں ایک ایسی سلطنت کی شہزادی بنانا چاہتا تھا جو کہ غیر مسلم تھا اور اس کی بہت بڑی جائیداد تھی۔ میں اس کی شادی تم سے کر کے اس ملک کو اپنے قبضے میں لینا چاہتا تھا، اس لیے میں نے تمہیں یہ بات نہیں بتائی تھی کیونکہ تم دین کے بہت قریب تھیں اور میں جانتا تھا کہ تم بہت نیک ہو، عبادت گزار ہو اور تم یہی چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر سچائی کے راستے پر چلنے والا ہو۔ ایک دن میں اسی غیر مسلم کے راجکمار سے ملنے کے لیے اس کے ملک کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں مجھے اس شخص کی جھونپڑی نظر آئی، میں نے اسے وہاں پر عبادت کرتا ہوا دیکھا۔ تم تو جانتی ہو کہ مجھے فقیروں سے سخت نفرت ہے۔ جب میں نے اس فقیر کو دیکھا تو میں کہنے لگا کہ میری بیٹی نہ جانے کس کے ساتھ شادی کرے گی، میں کسی فقیر کے ساتھ اپنی بیٹی کی کبھی بھی شادی نہیں کرواؤں گا، میں تو اسے کسی راجکمار کی بیوی بناؤں گا، اگرچہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ اتنا کہہ کر میں وہاں سے گزرنے لگا تو اس بوڑھے فقیر نے مجھے روک کر کہا کہ آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہو؟ ایک مسلمان ہو کر اپنی بیٹی کی شادی کسی مسلمان سے ہی کریں، کیونکہ دیندار شوہر ہی آپ کی بیٹی کی عزت کرے گا، اس کو نام دے گا، محبت دے گا، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اس لیے آپ کی بیٹی کو بھی محبت ہوگی۔ یہ دولت، یہ محل، یہ سب یہیں رہ جائیں گے، آخر میں سب کچھ یہی رہے گا۔ جو آپ کے ساتھ مخلص ہوگا، آپ کا دوست ہوگا، جو اللہ کے راستے پر چلنے والا ہوگا۔ بس مجھے اس کی یہ باتیں بہت کڑوی لگیں۔ میں نے کہا کہ تو نے یہ بات کیوں کہی؟ آخر تو ہوتا کون ہے مجھے یہ بات کہنے والا؟ میں اپنی بیٹی کی شادی جہاں مرضی کروں، یہ میری مرضی ہے۔ میں اس سے اتنی نفرت کرنے لگا کہ اپنے سپاہیوں سے کہہ کر میں نے اسے کوڑے بھی لگوائے، پھر بھی یہ مجھ سے کہتا رہا کہ اپنی بیٹی پر ظلم نہ کریں، اس لیے یہ محل میرے پیچھے پیچھے آ گیا تم سے شادی کرنے کے لیے۔ تم تو
वैसे ही अल्लाह के नाम पर जान देने वाली थीं, तो तुमने अपनी मर्जी के खिलाफ जाकर इसी 80 साला बुजुर्ग से शादी कर ली। मैंने सोचा था कि फकीर झोंपड़ी में रहता है, तुम्हें क्या दे सकता है? तुम तो महलों में रहने वाली एक शहजादी हो। चंद दिनों के बाद तो तुम्हें मेरे पास वापस आना होगा। पर तुमने सब्र और शुक्र के साथ वहीं रहकर इबादत शुरू कर दी। तुम उस झोंपड़ी में भूखी रहीं, लेकिन महल वापस पलट कर नहीं आईं। जब मैंने देखा कि आसमान से तुम्हारे लिए खाने उतर रहे हैं, तो फिर मैंने जादू किया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मेरी शक्ल एक जानवर जैसी हो गई। फिर वो बादशाह फकीर अल्लाह वाले से कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो। उसकी बेटी को ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा दुख हुआ। उसने कहा कि आपने जो चाहा था कि मेरी शादी ना हो, मगर अल्लाह ताला जो चाहता है बेहतर करता है। मेरी शादी हो गई, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मेरे नसीब में सबसे अच्छा शौहर है जो अल्लाह ताला से डरता है, मुत्तकी, परहेजगार, इबादत गुजार और ईमानदार है, अपनी बीवी की इज्जत करने वाला है। मैंने हमेशा चाहा था कि मुझे जो भी मिले अल्लाह की तरफ से मिले। मेरा शौहर भी मुझे अल्लाह ने अता किया है, अगरचे वो 80 साल के हैं। इस बात पर मैं खुश हूँ, क्योंकि जो शौहर अपनी बीवी का एहतराम करता है, उसकी इज्जत करता है, वही अच्छा शौहर होता है। मैं क्यों ऐसे राजकुमार को तलाश करूं जिसकी बहुत बड़ी सल्तनत हो, लेकिन उसका दिल बहुत छोटा हो। मैं जो अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगती हूँ, मुझे मिल जाता है। फिर मुझे क्या चाहिए? अभी वो बोल ही रही थी कि एक लम्हे उस फकीर की शक्ल बदली। वो नौजवान बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। उसने जब अपने शौहर को गौर से देखा तो कहने लगी कि सुभान अल्लाह, आप कौन हैं? उस अल्लाह वाले ने कहा कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ। शहजादी को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। बादशाह भी ये सब देखकर हैरान था, जो अपनी हालत पर रो रहा था और अफसोस कर रहा था। उसने कहा कि मैंने 80 साल के बूढ़े को इतना धुतकारा कि मेरी शक्ल एक जानवर जैसी बन गई, लेकिन ये अल्लाह वाले फिर से जवान हो गए। फकीर ने अपनी आवाज़ में कहा, हाँ, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। तुमने सब्र और शुक्र के साथ जिंदगी को गुजारा। मैंने तुम्हें जो खिलाया तुमने वो खाया, कभी उफ तक नहीं कहा। अल्लाह पाक भी तुमसे खुश होकर अल्लाह पाक ने तुम्हें ये शौहर अता किया है जिसका तुम हक रखती थी। फिर वो अपनी बीवी को साथ लेकर जंगल के रास्ते से गुजरने लगे। उसने कहा कि हमें इस झोंपड़ी में नहीं जाना। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें वहां ले जा रहा हूँ जहाँ के तुम मलिका बनोगी। ये झोंपड़ी, ये जंगल, ये खाली पेड़, ये सब तुम्हारा इम्तहान था। तुम इस इम्तहान में कामयाब हो गई हो। मैंने तुमसे कहा था ना, जब तुम्हें पजा का पता चलेगा तो तुम अल्लाह का शुक्र अदा करोगी। सुभान अल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, देखा आपने, एक शहजादी जो कि एक गरीब की झोंपड़ी में उसकी बीवी बनकर रह रही थी और अल्लाह से हर चीज़ मांगती थी। उसने जो भी मांगा सिर्फ अल्लाह ताला से मांगा। जो लोग अल्लाह की जात पर भरोसा रखते हैं, अल्लाह ताला उन्हें उस जगह से नवाजता है जहां उनका गुमान भी नहीं जाता। इसलिए हम सबको भी सिर्फ अल्लाह की जात पर भरोसा रखना चाहिए और सिर्फ अल्लाह की जात से मांगना चाहिए। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी तमाम मुरादें, हमारी तमाम परेशानियों को दूर कर दे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी तमाम परेशानियों को दूर करे और अल्लाह ताला हमारी हर जायज़ ख्वाहिश को पूरा करे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट करके वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। दोस्तों, आपके लाइक करने से ये होगा कि यूट्यूब इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाएगा और आपके शेयर से ये होगा कि हो सकता है अल्लाह ताला हमारे एक शेयर की वजह से किसी की ज़िंदगी बदल दे, किसी को तौबा की तौफीक दे दे या किसी को नमाज की तौफीक दे दे। प्यारे दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।